بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال کر فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مچھلی کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کا استعمال کمر پر لگانے سے کمر کے موہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ گائے کی چربی کھاؤ، موشن نہیں لگیں گے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دیں کر پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بدن میں الرجی چائے تو فوری نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو، ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد 1 نیم کا پاتا کھا لینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اور روٹی بھی جلدی ہضم ہوگی۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرہ دھو لو۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی بند ہو جاتی ہے۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں سونف کھانے کے فائدے: گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی، گردے کی پتھری کو ختم کرے گی، پیٹ کے درد کو ختم کرے گی۔ مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایسڈ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جن سے پیٹ سے جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم رہے گی۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ کر جانے سے بڑا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کھا دیکھیں تو وہ دیکھتے ہی چوم لیں۔ سابت ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بچا کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر پینے سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچی آنکھوں میں بڑھ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لیں، مرچ کم اثر کم ہو جائے گا۔ ماہواری کا درد ختم نہ ہوتا ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔ پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں، یہ درد کم کرنے اور پیریڈز کی پریشانیوں میں آرام دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر جگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لیں، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو چہرے کو اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ آپ پریشان ہو یا تھکاوٹ ہو جائے تو ادرک والی چائے پی کر آرام کرو۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح و شام مسواک کرنے کی عادت بنا لیں۔ جو جلدی اٹھتے ہیں جلدی سوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتروں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ہفتے میں 1 دن بھی آڑو استعمال کر لیں تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ انگوٹھے پر بادام کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی عطا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔
دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ پانی میں ہلکے گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کیڑے ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کو کھیرے سے بھی الرجی ہوتی ہے تو وہ سنبھل جائیں اور اپنے حساب سے ڈاکٹر سے اصلاح لیں۔ جسمانی کمزوری ہے، ہزاروں لاکھوں نسخے زیادہ ٹوٹکے چھوڑیے، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ شلجم کھانے سے کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز ہوتی ہے۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ گلاب کا عرق ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کی خشکی کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ رات پر رکھیں، یعنی جس دانت میں درد ہے۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو، عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ سرسوں کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ شہد کے ساتھ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جان بوجھ کر جوتیوں اور زمین پر رینگنے والے جانور پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ ناریل کا تیل اور ویسلین ملا کر سونے سے پہلے پلکوں پر استعمال کریں، اس سے آپ کی پلکیں لمبی اور گھنی ہوں گی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔